mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں
برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اے رب، کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ تہوں میں کیا ہے، دریا کی روانی بول پڑتی ہے۔ اگر کردار زندہ ہوں، کہانی بول پڑتی ہے۔ جہاں بھی جائیں ایک سایہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جہاں بھی جائیں ایک سایہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ نئے موسم میں بھی تہمت پرانی بول پڑتی ہے۔ تماشا گاہ سے خاموش کیا گزروں کہ خود مجھ میں، کبھی تو اور کبھی تیری نشانی بول پڑتی ہے۔ اسی ہنگامہ دنیا کی وارفتہ خرامی میں کوئی شے روکتی ہے، ناگہانی بول پڑتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہوں آپ کے میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو، ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں، جسے ہم اور آپ ونچہ شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب، 12 تاریخ کو چلی چوتھے مہینے کی سن 2021، 12 اپریل 2021، اتوار کی رات۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور پاکستان کے بہت سارے شہر اور دیار غیر میں بھی محترم ساتھی جو اس بزم سخن میں شامل رہتے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وہی ٹیم، وہی میزبان، وہی اسٹوڈیوز، اور آج کے پروگرام میں مجھے معاملت حاصل رہے گی احمد جواد صاحب کی۔ آپ جانتے ہیں محترم صدف رانی صاحب پروگرام مینیجر ہیں، رانا بلال صاحب پروگرام مینیجر ہیں، اور محترمہ مہک جبین صاحبہ جو ہیں وہ سینئر پروڈیوسر ہیں۔ سنائیے آپ کیسے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اچھے مقصد میں، ہر آس میں، ہر امید میں، ہر منزل، ہر قدم، ہر پل، ہر لمحہ آسانی عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے چھوٹے اور منزلیں قریب کر دے، اور منزلیں آپ کے نصیب کر دے۔ اور آپ کو ہر بیماری سے، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، وبا کی بیماری ہو، یہ جو آج کل وبائی بیماری ہے، جس سے ایک ڈر خوف بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، اور پہلے دنیا میں ایسا نہیں تھا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں تھا، یا سالوں صدیوں سے نہیں تھا۔ وبائیں تھیں، کسی اور شکل میں تھیں، اس شکل میں کبھی قریباً 100 سال سے تو ایسی کسی وبا کا سامنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ نہ صرف ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے یہ وبا کا خاتمہ ہو جائے، اور دنیا میں یہ جو ڈر ہے، یہ جو مشکلات پڑی ہے، اس سے چھٹکارا مل سکے۔ احتیاط لازمی ہے، وہ آپ بھی کیا کریں، اور دوسروں کو بھی کوشش کیا کریں کہ وہ بھی احتیاط کریں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 3 بار آپ سے ملاقات رہتی ہے اس پروگرام میں، اس بزم سخن میں۔ جمعۃ المبارک کی رات ہے، ہفتے کی رات، اور آج کی رات، یہ جو اتوار کی رات ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے 2-3 دن میں۔ اللہ کرم بھی کرے اور توفیق بھی عطا کرے۔
میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بزم سخن جو ہے وہ، کیونکہ وقت ایسا ہوتا ہے، یہ رمضان سے پہلے کا آخری پروگرام ہے. اب عید کے پروگرامز میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ وصال ہے کہ فراق ہے، دل مبتلا کو پتہ رہے. یہ وصال ہے کہ فراق ہے، دل مبتلا کو پتہ رہے. جو یہ پھول ہے تو کھلا رہے، جو یہ زخم ہے تو ہرا رہے. تیرے انتظار کے سلسلے ہیں میان دست کو در کہیں. یہی آس ہے تو بندھی رہے، یہ چراغ ہے تو جلا رہے. یوں ہی بھولے بھٹکے جو آ گئے ہیں ادھر تو اتنی ہوا نہ دے. یوں ہی بھولے بھٹکے جو آ گئے ہیں ادھر تو اتنی ہوا نہ دے کہ غبارے کوئے ملامتاں کوئی واقعہ تو چھپا رہے. کسی چشم وعدہ کی لہر ہے، بڑا دل گرفتہ یہ شہر ہے. کسی چشم وعدہ کی لہر ہے، بڑا دل گرفتہ یہ شہر ہے. سو ہوائے محرم دوستاں تیرے سلسلوں کا پتہ رہے. یہ سرائے صبح کے ساتھ ہی مجھے چھوڑنی ہے غزال شب. یہ سرائے صبح کے ساتھ ہی مجھے چھوڑنی ہے غزال شب. تیری چشم رمز و کنائیاں میں کوئی خواب ہے تو سجا رہے. دے دو
وہ دل جو میں نے مانگا تھا مگر غیروں نے پایا تھا، وہ دل جو میں نے مانگا تھا مگر غیروں نے پایا تھا، بڑی شے ہے اگر اس کی پشیمانی مجھے دے دو، بڑی شے ہے اگر اس کی پشیمانی مجھے دے دو، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو۔ تیرے حرف و لب کا طلسم تھا میری آب و تاب میں رہ گیا، وہ کسی گلاب کا جسم تھا جو میری کتاب میں رہ گیا، میں کہاں سراپائے ناز تھی مجھے یاد ہے شب تیرگی، میں کسی کے لمس کا معجزہ جو میرے شباب میں رہ گیا۔ یہ بہت خوبصورت اور بہترین غزل نوشی گیلانی صاحبہ، ان کی کتاب پہلا لفظ محبت لکھا میں اس سے انتخاب لے کر آیا ہوں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ وہ الگ بات کہ کتاب بھی نہیں ہے، بک ریڈنگ آج کے دور میں عادت رہی نہیں ہے۔ کبھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے پہچانے جاتے تھے، اور یہ سوال اگر پہلا نہیں تو ملاقات میں تیسرا چوتھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سوال کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، دوست احباب پوچھتے تھے کہ کون سی کتاب آپ نے آج کل پڑھنا شروع کی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ سلسلے نہیں رہے، کاش کہ ایسا ہو جائے، اس پلیٹ فارم سے ہی ایسا ہو جائے، میری بات سے ہی ایسا ہو جائے کہ کتابیں پڑھنے کا موقع مل جائے، یہ عادت میں شامل ہو جائے۔ کون سا کوئی وقت لگتا ہے، 5-10 منٹ لگتے ہیں۔ شروع میں تو آغاز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کتاب کو 5-10 منٹ دینے پڑتے ہیں، اس کی عادت ہو جائے تو پھر کتاب اپنا وقت خود ہی لے لیتی ہے۔ بہرحال غزل آپ کے لیے کہ تیرے حرف و لب کا طلسم تھا میری آب و تاب میں رہ گیا، وہ کسی گلاب کا جسم تھا جو میری کتاب میں رہ گیا، میں کہاں سراپائے ناز تھی مجھے یاد ہے شب تیرگی، یہ کسی کے لمس کا معجزہ جو میرے شباب میں رہ گیا، میری بات بات میں روشنی، میرے حرف حرف میں دلکشی، میری بات بات میں روشنی، میرے حرف حرف میں دلکشی، تو میرے شریک وصال جاں میری ہر کتاب میں رہ گیا۔ اور شعر سنے گا کہ کوئی پھول کھل کے بکھر گیا، کوئی بات بن کے بگڑ گئی، کوئی پھول کھل کے بکھر گیا، کوئی بات بن کے بگڑ گئی، نہ سوال کوئی لبوں پہ ہے، نہ گلا جواب میں رہ گیا، تجھے کیا بتائیں، تجھے کیا بتائیں کہ کیا ہوا وہ سرور رقص وفا گیا، تجھے کیا بتائیں کہ کیا ہوا وہ سرور رقص وفا گیا، نہ گناہ میں کوئی بات ہے، نہ مزہ ثواب میں رہ گیا، دل خوش گماں تیری خیر ہو،
دل خوش گماں تیری خیر ہو، تو ہے پھر یقین کی صلیب پر، تجھے پھر کسی سے شکایتیں، تو اسی عذاب میں رہ گیا۔ تجھے کیا ملا دل مبتلا، نہ کوئی دعا نہ کہیں وفا، مگر ایک عرصہ رائے گاں جو تیرے حساب میں رہ گیا۔ یہ جو ہم راتوں کے آخری پہروں کی بات کرتے ہیں نا، رات کے آخری پہروں کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہوتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ رات کو جب بھی آپ حساب کتاب لگانے بیٹھیں تو یہ جو لفظ ہے کہ ایک عرصہ رائے گا جو تیرے حساب میں رہ گیا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تجھے کیا ملا دل مبتلا، نہ کوئی دعا نہ کہیں وفا، مگر ایک عرصہ رائے گا جو تیرے حساب میں رہ گیا، ہے عجیب عالم بے دلی، نہ کوئی تقاضائے دل بری، نہ ذرا سا جوش جنوں کہیں شب ماہتاب میں رہ گیا۔ وہ جو میرا عہد جمال تھا، وہ جو میرا عہد جمال تھا، وہ جو میرا شہر خیال تھا، کہ اب اس کا ذکر کمال بھی کہیں صرف خواب میں رہ گیا۔ اس شہر خرابی میں، اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہے، یہی بات بڑی بات ہے پیارے، اس شہر خرابی میں زندہ ہے، یہی بات بڑی بات ہے پیارے، اس شہر خرابی میں۔ ہر صبح ہو میری، ہر صبح ہو میری، ہر صبح ہو میری، صبح ہو کے روتی رہی شبنم، روتی رہی شبنم، ہر رات میری رات پہ ہنستے رہے تارے، اس شہر خرابی میں۔ کس طرح گزرتے ہیں یہ دن رات نہ پوچھو، کس طرح گزرتے ہیں یہ دن رات نہ پوچھو، آہاں کے سہارے کبھی اشکوں کے سہارے، اس شہر خرابی میں۔ کب رات ڈھلی، کب رات ڈھلی، یہ تو اندھیروں کا سما ہے، اندھیروں کا سما ہے، ویران ہے صحرا کی طرح خواب ہمارے، اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہے، یہی بات بڑی بات ہے پیارے، اس شہر خرابی میں۔
تیرے احساس کو زنجیر بھی کر سکتے تھے، تیرے احساس کو زنجیر بھی کر سکتے تھے، سوچ لے ہم تجھے تسخیر بھی کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات کہ بس دل میں چھپائے رکھا، قصہ درد کی تشہیر بھی کر سکتے تھے۔ اتنے مانوس تھے اس در سے کہ سوچا نہ گیا، اتنے مانوس تھے اس در سے کہ سوچا نہ گیا، ایک نیا گھر کہیں تعمیر بھی کر سکتے تھے۔ اور شعر ہے کہ کس لیے تو نے بھرے شہر کو برباد کیا، کس لیے تو نے بھرے شہر کو برباد کیا، کام یہ تیرے اناگیر بھی کر سکتے تھے۔ تجھ سے ممکن نہ ہوا مجھ سے محبت کرنا، موسم وصل کو تقدیر بھی کر سکتے تھے۔ دل ہمیشہ ہی رہا ترک و طلب کی حد پر، ورنہ ہر خواب کو تعبیر بھی کر سکتے تھے۔ بے نیازی تھی کہ تاریک رہا عرصہ شب، اس کو آسودہ تنویر بھی کر سکتے تھے۔ اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا، اور تھوڑے سے انتظار کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے۔ رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے، 111000101۔ جی ہاں، 11100101۔ 051 کا کوڈ ہوتا ہے ان دوستوں کے لیے جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، یا پھر اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں 05111000101۔ 111-051-111-000-101۔ اشاروں اشاروں میں دل لینے والے بتائے ہنر تو نے سیکھا کہاں سے؟ نگاہوں نگاہوں میں جادو چلانا میری جان سیکھا ہے تم نے جہاں سے۔ او میرے دل کو تم بھا گئے، میری کیا تھی اس میں خطا، مجھے جس نے تڑپا دیا یہی تھی وہ ظالم ادا، یہی تھی وہ ظالم ادا۔ یہ جا کی باتیں، یہ مجنوں کے قصے الگ تو نہیں ہے میری داستان سے۔ اشاروں اشاروں میں دل لینے والے بتائے ہنر تو نے سیکھا کہاں سے؟
मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। हाँ, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ओ मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। थोड़ा सा इंतज़ार के बाद आपसे बात करते हैं। एक नज़्म आपके लिए लेकर आया हूँ। अमजद साहब की किताब आज मेरे पास है, और किताब साथ होने का फ़ायदा उठाते हुए ये नज़्म शामिल कर रहा हूँ बहुत अरसे के बाद। किताब का उन्वान है ज़रा फिर से कहना, और बहुत एक अरसे के बाद ये नज़्म शामिल हो रही है प्रोग्राम में। एक कमरा इम्तिहान में, वही नज़्म है जिसका बड़ी अच्छी तशबीह दी ज़िंदगी से। तालिब इल्मी का ज़माना आपको याद आ जाएगा कि जब पूरे साल के बाद एक मुकर्ररा वक्त के बाद आपके पास आपको इम्तिहानात का सामना होता है और पर्चा सामने आ जाता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल, अगर बहुत सारे ना भी हों तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में आपको शक नहीं यकीन होता है कि वो आपको नहीं आते। तो फिर आप जो है वो खिफत छुपाने के लिए और आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि उस सवाल को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा हुनर आ जाए कि इनसे कुछ ऐसी मदद मिल जाए कि आप उसके जवाब में कुछ ना कुछ कह सकें, लिख सकें, कुछ 2, 4, 5 सतरें लिख दें, ताकि आपको जो है वो थोड़े से ज़्यादा नहीं तो थोड़े से पासिंग मार्क्स मिल जाए, रियायती नंबर आपको हासिल हो जाए। तो हमजद साहब का ख्याल है, और बिल्कुल सही ख्याल है, कि ज़िंदगी भी कमरा इम्तिहान की तरह होती है, और इंसान भी उसी तालिब इल्म की तरह होता है जिसके सामने पर्चा होता है और उसको चंद सवालों के जवाब नहीं आते। इसमें एक बात काबिल ज़िक्र है, जब आप अपनी एक मेमोरी रिकॉल करेंगे, याददाश्त थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, तो आपको पता होगा कि सवालनामे में एक सवालनामा मशरूत होता था और एक शर्त होती थी कि पहला सवाल लाजमी है। ये शर्त होती थी कुछ मजमूनों में। ऐसे ही होता था ना कि पहला सवाल लाजमी है, इसका मतलब है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। वो अलग बात कि एक गुंजाइश भी होती थी कि आपने 10 में से 5 सवाल करते हैं, लेकिन या 10 में से 8 सवाल करते हैं, लेकिन पहला सवाल लाजमी है। तो जो लाजमी सवाल है उसमें हमेशा जो है वो परेशानी होती थी। वो अगर ना आता हो तो फिर इंसान जो है वो एक दूसरे अपने दोस्तों की तरफ देखता था, कनखियों से इशारतन कोई ना कोई जवाब पूछता था, कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए कि उसके हिसाब से वो 4-5 सतरें लिख ले। तो उसी हवाले से हमजद साहब ने कहा कि नज़्म लिखी और एक कमरा इम्तिहान में उसको उन्वान दिया। वो लिखते हैं कि बेनिगाह आंखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्जों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवाल नामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कॉपी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे उनको पर्चे के सब जवाब आते हैं। इस तरह के मंजर में इम्तिहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था। किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों से एक सवाल आया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में,
یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہے. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں، حاشیے لگاتا ہوں، دائرے بناتا ہوں، یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں. زندگی بھی کبھی کبھار ایسی مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ کہیں کچھ ایسا فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے جو آپ کے مشاہدے میں نہیں ہوتا، آپ کے تجربے میں نہیں ہوتا. پھر آپ دوسروں کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ترتیب میں نظر ڈالتے ہیں، بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، بڑی کوششیں کاوشیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو آخری سطر ہے نا کہ ہم بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں، حاشیے لگاتا ہوں، دائرے بناتا ہوں، تو آپ جو مرضی کر لیں. ابھی میرا خیال ہے کل کی پروگرام میں وہ جو نظم شامل کی تھی کہ جو درد ہوتا ہے وہ درد ہوتا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، جو خلا آ جاتا ہے وہ پر نہیں ہوتا. اور ترتیب کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں نا، میں آپ کو وہ کہانی نہیں ہے، کہانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، اس کے تجربے ہیں. طالب علمی کی زندگی کی بات ہوئی اس نظم کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہانی سنایا کرتا تھا کہ جو ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا، اس میں اس دور میں ایک اسکاؤٹنگ کی ایک گیم ہوا کرتی تھی. اب تو اسکولوں میں اور کالجز میں وہ بات نہیں رہی، وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اسکاؤٹنگ کی پراپر ایک ایکسرسائز ہوتی تھی، مشق ہوتی تھی. سال میں ایک دفعہ کیمپنگ کا کمپٹیشن ہوتا تھا، اسکول سے جایا کرتے تھے یونیفارم پہن کے، آرمی والا ڈریس پہن کے. اس میں وہ سارے لوازمات ہوتے تھے اور ٹیمیں بن جاتی تھیں. اور جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد جانتے ہیں، قریباً سارے ہی جانتے ہیں، ارد گرد آج بھی گرینری ہے. اور اس وقت تو درخت بھی زیادہ تھے اور جنگل بھی ہوا کرتے تھے. تو راولپنڈی اسلام آباد کے ارد گرد ہی کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے وہ اسکول والے ہمیں لے جاتے تھے اور الگ الگ ٹیمیں ہوتی تھیں اسکاؤٹنگ کو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. سر جعفری جو تھے وہ پورے اسکول کے ہی اسکاؤٹنگ کے ہیڈ تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے، وہی لے کے جایا کرتے تھے. اور وہ پھر ہمیں کیمپنگ کی ایکسرسائز میں ڈال دیا جاتا تھا. وہ ہر ٹیم نے اپنا اپنا کیمپ لگانا ہوتا تھا. تو جو ٹیم اچھا، جب وہ کیمپ لگا لیے جاتے تھے تو اس میں کوئی 1.5 گھنٹے کا بریک ہوتا تھا. اس بریک میں تھیں ان میں الگ الگ نمبر ہوا کرتے تھے. کسی میں 100 نمبر ہے، کسی میں 200 نمبر ہے، کوئی خالی پرچی ہے. اور وہ جنگل کے راستوں میں چھپا آیا کرتے تھے، کوئی پتھر کے نیچے، مٹی کے نیچے، درخت میں، تاکہ وہ کچھ پرچیاں ایسی ہوتی تھیں جو نظر آ جاتی تھیں اور کچھ ہوتی تھیں کہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. چھپا کے آ جاتے تھے اور پھر ایک ٹیم کو بھیج دیا جاتا تھا. اسی راستے پہ پھر دوسری ٹیم کو بھیج دیا جاتا تھا، یا 3-4 مختلف راستوں پہ وہ پرچیاں چھپایا کرتے تھے. اور ہر ٹیم کو کہتے تھے کہ آپ نے 25 منٹ میں واپس آنا ہے، اور جو ٹیم زیادہ پرچیاں اکٹھی کرے گی اس کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے اور وہ ایسے جیت جائے گی. تو بچہ لوگ تھے ہم سارے، تو ہمیں یہی کھیل سب سے اچھا لگتا تھا کہ ہم جاتے تھے اور پرچیاں ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے. اور پھر کاؤنٹنگ ہوتی تھی اور پھر پتہ چلتا تھا کہ کون سا گروپ جو ہے وہ جیت چکا ہے. لیکن ایک بات پہ وہ زور دیتے تھے جانے سے پہلے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے وقت پہ واپس آنا ہے، جو وقت پہ واپس نہیں آئے گا وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ جو جملہ تھا ٹائم آؤٹ کا، یہ ہمارے کانوں میں ہمیشہ گونجتا رہتا تھا. تو جو ایک آدھے اسٹوڈنٹ کے پاس گھڑی ہوتی تھی، ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کب 25 منٹ ہوں گے، کب ہم واپس آئیں گے. یا 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہاڑ چڑھنا ہے اور واپس بھی آنا ہے. تو پرچیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ہمیں جلدی ہوا کرتی تھی واپس وقت پہ آنے کی، تو ہم جو پرچیاں نظر آتی تھیں وہ اٹھا لیا کرتے تھے، کھول کے دیکھتے تھے، پھر ڈھونڈتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. تو جلدی میں ہمیشہ ہی ایسا ہوا کرتا تھا. ہر سال میں ایک دفعہ جاتے تھے، ہر سال یہی ہوا کرتا تھا کہ جلدی میں بڑے نمبروں والی پرچیاں جو ہیں وہ رہ جاتی تھیں. کچھ ٹیمیں ایسی تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ پرچیاں زیادہ اکٹھی نہیں کرتے تھے، وہ ڈھونڈتے تھے زیادہ نمبر والی پرچیاں. وہ جب آتے تھے ان کے پاس ایک آدھی پرچی ہوتی تھی اور وہ زیادہ نمبروں والی ہوتی تھی، وہ چیز جایا کرتے تھے. ہم یہ کھیل سمجھتے رہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارا استاد جو ہے وہ ہمیں 8-10 سال کی عمر میں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہم نے اس کھیل کو کھیل جانا اور اس کھیل کو ہم 5-6-8 سال جو ہے وہ اس سے کھیل کی طرح ہی محسوس ہوتے رہے. ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہے کیا، سوچا نہیں کہ کیا ہے. وقت گزر گیا، آپ پتہ چلا کہ یہ کھیل نہیں تھا، یہ تو زندگی کا سبق تھا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خوشیاں آپ کے ارد گرد پڑی رہتی ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، موتیوں کی طرح بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان پہ نظر نہیں ڈالتا. اسی کھیل کی طرح کہ ہمیں جلدی ہوا کرتی تھی واپس آنے کی کہ کہیں ٹائم آؤٹ نہ ہو جائے، اور ہم کوشش نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں جب میں دیکھتا ہوں تو ایسے ہی ہے. یہ جو چند چیزیں ہیں جس کا ذکر احمد فراز نے کیا تھا کہ فراز اب کوئی سودا کوئی جنوبی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. بڑی خوبصورت غزل تھی. اگر کہیں غلطی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. یہ تین چار چیزیں ہیں نا، آپ لائک آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی پھونوں پہ گن سکتے ہیں. دولت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، ترقی ہے. جس کو بھی دیکھیے وہ یہی کہتا ہے کہ واصف علی واصف نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ سب لوگ عجلت میں ہیں یہاں، سب کو جلدی ہے، سب کو جانا ہے، کہیں نہ کہیں ہر کسی کو جانا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہم عجلت میں ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کہیں جانا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کہاں جانا ہے. اس ترقی کے پیچھے یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، انہی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے عمر گزر جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جس کو عام سا لفظ ہے کہ سکون، اطمینان، وہ تو پیسے میں تو نہیں ہے، وہ شہرت میں بھی نہیں ہے، وہ اقتدار میں بھی نہیں ہے، حکومت میں بھی نہیں ہے، قابض ہونے میں بھی نہیں ہے. ہاں، عاجز ہونے میں ہے. تو سارا کا سارا وقت جو ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے، پتہ بعد میں پڑتا ہے. جیسے ہمیں کسی نے روشناس کرا دیا تھا اس کھیل سے، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے، اور اگر وہ سمجھانا چاہتے بھی تو وہ عمر نہیں تھی سمجھنے کی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وقت خود ہی سمجھا دیتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو وہ بتا بھی دی جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، میں اور آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی ایک کتاب میں تو لکھی ہوں گی نا. کسی شاعر کی کتاب میں نہیں ہے، کسی فلاسفر کی کتاب میں نہیں ہے، کسی خلیل جبران کی کتاب میں نہیں ہے، واصف علی واصف کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی کتاب میں تو ہیں. لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہم جلدی میں ہیں. ہمیں موقع نہیں ملتا اس کتاب کو ترجمے سے پڑھنے کا. اگر ترجمے سے پڑھ کے کسی سے گائیڈ لائن لینے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. اور جب ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. چند اشعار یاد آ گئے اس غزل کے کہ فراز اب کوئی سودا کوئی جنوبی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. اور شعر تھا کہ نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں، نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں، جو سچ کہوں تو کچھ ایسا اداس ہوں بھی نہیں.
शेर था कि दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, इसी दयार का मैं भी हूं और हूं भी नहीं, और फराज जैसे दिया कुर्बत हवा चाहे। एक दो अशार मुझे याद नहीं है, मकता था कि फराज जैसे दिया कुर्बत हवा चाहे, वो पास आए तो मुमकिन है मैं रहूं भी नहीं। आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आमिर, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाइए, अब तबीयत कैसी है? आपकी आवाज़ तो आज बड़ी कंफर्टेबल आ रही है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, बेहतर हो जाता है सब कुछ। बस वो एक डर सा होता है ना खान साहब को, ऐसे ही है। आप समझते हैं ना इस बात को, खामखा का डर आ जाता है और कुछ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और खान साहब हमेशा ऐसा होता है कि जब आपको कॉल करनी होती है, बात करने से पहले कुछ तय करते हैं कि आज आपसे इस मौजू पे बात करेंगे,
اس موضوع پہ بات کریں گے. لیکن جب آپ اپنے خیالات کا عکس دیتے ہیں تو آپ کے خیالوں سے پھر کچھ سوچ کچھ سوال جنم لیتے ہیں اور پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, پھر اسی سوچ سے کچھ سوال جنم لیتے ہیں. آج آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت کہانی سنائی پہاڑ والی, وہ کیا استاد تھے اور کیا وہ شاگرد تھے اور کیا کہانیاں تھیں اور ان کہانیوں میں کیا کیا سبق تھے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اب ایک سبق آپ کا وہ تھا کہ وہ خوشیوں کی تلاش تھی, اور خوشیوں کی تلاش میں بہت ساری خوشیوں کی تلاش میں, بہت سارے نمبروں کی تلاش میں, بہت ساری خوشیوں کی تلاش میں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے آس پاس کی بکھری وہ ہم چنتے نہیں ہیں, جو آس پاس بکھری ہیں انہیں ضائع کر کے بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کہانی میں ایک اور بہت اہم بات پوشیدہ یہ بھی ہے کہ وقت کی قدر کرنا, کہ وقت پہ آپ کو پہنچنا. اور پھر بہت سی ایسی چیزیں صاحب جو آپ نے کہیں کہ جب زندگی ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہاں واقعی زندگی کا حاصل تو یہی تھا کہ عاجز ہو جاتا ہے انسان تو اپنے مقصد کو پا لیتا, لیکن جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر وقت نہیں رہتا. عامر صاحب بات یہ ہے نا کہ میں ابھی تھوڑے دن ہی پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں عادت ہے نا بہت ساری چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ مائک میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم نا اس کو بنیادی حق سمجھ کے لے لیتے ہیں, اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, بولتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, صحت مند ہیں, تو ہم اس کو ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اس کا شکر ادا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحیح سلامت بنایا اور ساری زندگی ایسی رہیں گے. یہ چیزیں ہم نے فار گرانٹیڈ لے لی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم نے یہ چیزیں فار گرانٹیڈ لے لی, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے فار گرانٹیڈ چیزیں لینے کی. تو جو چیزیں ہمارے پاس خوشیاں جو ادھر ادھر کی بکھری ہوئی, ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جو بکھری پڑی ہوتی ہے نا, ہم نے ان کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہوتا ہے. ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے ساری چیزیں ایسے ہی فار گرانٹیڈ لی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ہمارے پاس, تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے, صرف ریگریٹ ہوتا ہے. اور یہ جو باقی دنیا جو کرتی ہے وہ کرتی ہے, لیکن انسان سے خود اتنا کچھ غلط ہوا ہوتا ہے کہ وہ سارا ریگریشن جو ہے وہ کسی اور رشتے کو سامنے رکھ کے وہ اپنے ریگریٹس دہرا رہا ہوتا ہے. اس کو افسوس اپنے پہ ہوتا ہے. صحیح ندامت ہوتی ہے, ایک پچھتاوے کا شاید احساس ہوتا ہے کہ گنوا دیا کچھ. شاید ایسا ہوتا ہو, لیکن میرے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب اب کیا کیا جائے, انسان کی عقل ہی اتنی محدود ہے کہ بس وہ جب سمجھ میں آیا ہوتا ہے تو پھر عمر نکل چکی ہوتی ہے. اور وہی بات کہ مغرور اللہ کی ذات ہے, ضرور اس پہ سجتا ہے, اور انسان عاجز ہے اور عاجزی ہی اس پہ سجتی ہے. دیکھیں نا, احمد فراز نے لکھا نا کہ نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں, جو سچ کہوں تو کچھ ایسا اداس ہوں بھی نہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں تو جیسے سلیم کوثر صاحب نے لکھا تھا کہ یہ جو وقت کی رفتار کے ساتھ تھا کہ لب لباب یہی تھا کہ کوئی شے کم ہوئی جاتی ہے سلیم, رفتہ رفتہ کوئی شے کم ہوئی جاتی ہے سلیم. تو یہ جو رفتہ رفتہ جو کم ہو رہی ہے وہ تو وقت ہی ہے نا, میرا اور آپ کا وقت ہے, ایک مقررہ وقت ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. تو دکھ تو اسی بات. ہاں, تو بہرحال جناب کیا لے کے آئے؟ تو بس خان صاحب آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی غزل ہے وہ لے کے آئے ہم. اور ایک اور بات چھوٹی سی کہنا تھی کہ وہ کچھ شوز پہلے آپ نے باتوں میں انیلا دیدی سے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ شاید خان صاحب چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کہا تھا کوئی حرج نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے آپ نے اجازت کیا دی, آج کتنے دن ہو گئے انیلا دیدی اور ماجبی دیدی دونوں غائب ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو وہ رنگ ذرا کم ہے. تو آپ ذرا تھوڑی سختی کریں, ان کو کہیں کہ آپ لوگ اچھے کالر ہیں, آیا کریں, اچھا لگتا ہے لوگوں کو سننا. نہیں, میں تو عامر صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ عید کے بعد جو پروگرام کروں اس میں 1 یا 2 جو پروگرام ہے نا ان میں کالز نہ ہوں,
کال جب بیچ میں آتی ہے نا تو میں ٹاپک بھی بھول جاتا ہوں. میں یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے شاید میرے ساتھ. میں ٹاپک بھی بھول جاتا ہوں اور میں بات پھر بیچ وہ بات رہ ہی جاتی ہے, وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ایسا ایک دن رکھ لیجیے نا جو آپ پھر صرف آپ ہی کا پروگرام اپنے دل کی ساری بات الف سے لے کے اور یہ تک پوری کریں. ایسا اس میں کوئی حرج بھی نہیں. یا پورا 1-1.5 گھنٹہ آپ اپنا رکھ لیجیے جس کے بیچ میں کالز ناٹ الاؤڈ ہوں. تو ایسا اس پروگرام کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے جس میں کالز نہ ہوں. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ پھر ریدم ہوگا نا آپ کی بات کا, وہ ایک تاثر ہوگا نا, وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک وہ زنجیر سی بندھی ہوئی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا تاثر ہی الگ ہوگا. وہ آپ اپنی بات پوری طرح کہنے میں بالکل ایک اچھے صحیح تاثر سے وہ بات کہہ رہے ہوں گے. ہاں کچھ کرتے ہیں رمضان کے بعد جو ہے نا پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں. ہاں تو ایک کوئی ایسا شو رکھ لیجیے جس سے آپ کے اپنی, کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے, بالکل آپ کا پورا حق بنتا ہے, آپ کو کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت مزہ آئے گا ہمیں. چلیں 12 عید کے بعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پیغام پہنچ گیا آپ کے لیے اور خوبصورت سماعتوں کے لیے ہے ایک, بس ایک اسی پر تو پوری طرح آیا ہوں میں. بس ایک اسی پر تو پوری طرح آیا ہوں میں, وہ کہہ رہا ہے مجھے رائے گا تو ہاں ہوں میں. بہت اچھا, واہ واہ. بس ایک اسی پر تو پوری طرح آیا ہوں میں, وہ کہہ رہا ہے مجھے رائے گا تو ہاں ہوں میں. جسے دکھائی دوں میری طرف اشارہ کرے. جسے دکھائی دوں میری طرف اشارہ کرے, مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہاں ہوں میں. بہت خوب, بہت اچھا. میں خود, خان صاحب شعر سنیے. میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ. میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ, تو بس نشان لگا دے جہاں جہاں ہوں میں. بہت خوب, بہت خوب. میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ, تو بس نشان لگا دے جہاں جہاں ہوں میں. کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بھول گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بھول گیا, مجھے کسی نے بتایا تو تھا فلاں ہوں میں. ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہاں. ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہاں, میرا خیال ہے اپنوں کے درمیان ہوں میں. بہت اچھے, واہ. ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہاں, میرا خیال ہے اپنوں کے درمیان ہوں میں. کسی زباں کی چپکے معانی جاننے ہیں, کسی زباں کی چپکے معانی جاننے ہیں, مجھے بتاؤ خاموشی کا ترجمہ ہوں میں. بہت اچھا. میں کس سے پوچھوں یہ راستہ درست ہے کہ غلط. میں کس سے پوچھوں یہ راستہ درست ہے کہ غلط, جہاں سے کوئی گزرتا نہیں وہاں ہوں میں. بہت اچھا, بہت اچھا. ادھر سے نمی کا رساؤ رہتا ہے, ادھر ادھر سے نمی کا رساؤ رہتا ہے, سڑک سے نیچے بنایا گیا مکان ہوں میں. جبیں پہ ہجر کی تحریر درج کرنے میں, جبیں پہ ہجر کی تحریر درج کرنے پہ, کسی پرانے قلم کی طرح رواں ہوں میں. جبیں پہ کسی ہجر کی تحریر درج کرنے میں, کسی پرانے قلم کی طرح رواں ہوں میں, اور میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ, تو بس نشان لگا دے جہاں جہاں ہوں میں. تو ہاں صاحب, یہ آپ کی نظر, آپ کے خوبصورت سامعین, آپ کے خوبصورت لسنرز کی سماعتوں کی نظر, آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے, عزت دے, خوشیاں نصیب کرے, اور تمام لسنرز کو صحت دے. اپنے سپیس پہ خدارہ عمل کیجئے, کیونکہ ریکارڈ بریک ہو گیا ہے. 117 ایکسپائرڈ ہو چکی ہیں. جی ہاں, 114 تھے, پھر 117 ہوا ہے. اب دیکھیں خان صاحب, نہ جانے یہ نظر کہاں جا کے ٹھہرے گی. اللہ خیر کرے. دل بہت ڈرتا ہے, کیونکہ نہ جانے کون کون چلا گیا, اور اللہ خیر ہی کرے. دل بس
بس یہی کہنا ہے چھوٹی سی بات کہ خدا رہا ہے سو پیس کا خیال کریں, اپنا خیال کریں, اپنے پیاروں کا خیال کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں. بس یہی فرض ہے اور یہی آپ پہ زندگی کا قرض ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کیسے ہیں؟ ٹھیک. اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ انعام اللہ بات کر رہا ہوں. جناب کیسے ہیں انعام اللہ؟ کیا لے کے آئے؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک. آپ نے کیسے جی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان, اس ذات کا بڑا کرم. حکم کیجیے, کیا لے کے آئے؟ اچھا یہ بھائی آپ رمضان میں شو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ رمضان میں شو ہوتے نہیں ہیں. آپ کو نہیں ہوتا شو؟ گنچا شوق نہیں ہوتا. چلے میرے طرف سے آپ کو ایڈوانس میں رمضان شریف کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ آپ کا. آج میں لے کے آیا ہوں سگائی کی قدر لے کے آیا ہوں جناب. تو سردگی کا مداوع کریں تو کیسے کریں؟ آہا. وہ لوگ جو تیرے قرب و جمال سے بھی ڈرے, واہ. ایک ایسی راہ پہ ڈالا ہے تیرے غم نے کہ ہم کسی بھی شکل کو دیکھیں تو رک کے آہا بھرے. اچھا. یہ کیا کہ ہے سبب آئے قضا جوانی میں, یہ کیوں نہ ہو کہ تمہاری کسی ادا پہ مرے. واہ. جب علم کے بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ آداب, جب علم کے بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ آداب, تڑپنے والے سحر تک تو انتظار کریں. تڑپنے والے سحر تک تو انتظار کریں. اس ایک بات کے بعد اب ہزار بات کرو, اس ایک بات کے بعد اب ہزار بات کرو. یہ دل کے زخم ہیں یارو بھرے بھرے نہ بھرے. یہ دل کے زخم ہیں یارو, کیا تھا؟ یہ دل بھرے بھرے نہ بھرے. اچھا ہے, اچھا ہے. ثبوت عشق کی یہ ہے ایک صورت, ثبوت عشق کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ جس سے پیار کریں اسی پہ تہمتیں بھی دریں. اچھا ہے. کچھ ایسے دوست بھی ہیں میری نگاہ میں ہیں قتیل, کچھ ایسے دوست بھی میری نگاہ میں ہیں قتیل کہ مجھ کو بات رکھیں جس سے خود اسی پہ مریں. اچھا اچھا. انعام اللہ کا آپ کو بہت شکریہ. بہت یہ ایک شکریہ, چھوٹی سی غزل ہے. بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور جی السلام علیکم. ہلو. السلام. بات احساس کی ہو رہی تھی سجاد بھائی. الطاف بلوچ جاگ جانی بول رہا ہوں. جی ہاں, جی ہاں. یہ احساس ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں, وہ ہے نا کہ کس قدر احساس ہے قدرت کو میرے درد کا. جاگتے رہتے ہیں تارے بھی رات بھر میرے لیے, اب جو بچھڑے ہیں تو احساس ہوا ہے ہم کو. درد کیا ہوتا ہے, تنہائی کسے کہتے ہیں, آنسو گونتی رسوائی کسے کہتے ہیں. اب جو بچھڑے ہیں تو احساس ہوا ہے ہم کو. کوئی لمحہ ہو میری یاد میں کھو جاتے ہیں, اب تو خود کو بھی میسر نہیں آ پاتے ہیں. رات ہو دن ہو تیرے پیار میں ہم بہتے ہیں. درد کیا ہوتا ہے, ارے تنہائی کسے کہتے ہیں. اب جو بچھڑے ہیں تو یہ احساس ہوا ہے ہم کو. جو بھی ہم آئے ہیں تو دل پہ سہا کرتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ ہم مل کے رہا کرتے تھے. اسکول لائف کی آپ نے بات کی, بڑے خوش ہوتے تھے جب ہمیں لائبریری میں کوئی کتاب دیتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جو بھی ہم آئے اسے دل پہ سہا کرتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ ہم مل کے رہا کرتے تھے. اب اکیلے ہی زمانے کے ستم سہتے ہیں. ارے درد کیا ہوتا ہے, تنہائی کسے کہتے ہیں. اب جو بچھڑے ہیں تو یہ احساس ہوا ہے ہم کو. ہم نے خود اپنے ہی رستے میں بچھائے کانٹے, گھر میں پھولوں کی جگہ لا کے سجائے کانٹے. زخم اس دل میں بسائے ہوئے خود رہتے ہیں. ارے درد کیا ہوتا ہے, تنہائی کسے کہتے ہیں. اب جو بچھڑے ہیں تو یہ احساس ہوا ہے ہم کو. جو تو دنیا کی ہر ایک چیز حسین ہوتی ہے, پیار سے بڑھ کے مگر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے.
यूं तो दुनिया की हर एक चीज हसीन होती है, प्यार से बढ़ के मगर कुछ भी नहीं होती है, रास्ता रोक के हर एक से यही हम कहते हैं, अब जो बिछड़े हैं तो ये एहसास हुआ है हमको, अच्छा, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं, आंसू गूंजती हुई रुसवाई किसे कहते हैं, आप और हम 1 महीने के लिए बिछड़ रहे हैं सर। ऐसा ही है ना, कोई ऐसा मसला प्रोग्राम नहीं होगा मेरे ख्याल में रमजान में, ऐसा ही होगा सर। जी, रमजान में प्रोग्राम नहीं होता। अल्लाह आपको अपने अब्दुमान में रखे और मुझे दुआओं में जरूर शामिल करें। अल्ताफ बलो जाग जानी सलाम में मोहब्बत जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है सब लिसनर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर अब्दुल्ला इस्लामाबाद से अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ जनाब, कैसे हैं आप? खुश आमदीद कहते हैं, क्या लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सबसे पहली दफा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर। तो वैसे तो इतने शेर व शायरी नहीं आते, लेकिन एक शेर है मैं आपकी नजर करता हूँ, और मैं इसकी शायद ये पूरी कोई नज़म होगी, मुझे तो पता नहीं। जी गजल होगी, आपको पता हो तो इसकी बाकी जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ये बहुत पसंद है। तो वो कहते हैं कि बहुत सी डिग्रियां लेकर इल्म पे दस्तरस होकर, बहुत सी डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरस होकर, छलकते लफ्ज आंखों से ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो। तो अगर इसके बाकी वो आपके जो इतने माशाल्लाह लोग हैं तो, या किसी को अगर पता हो कि इसकी पूरी जो नज़म हो तो वो मैं करना चाहूँगा। चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से तो मुकम्मल हो जाएगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम से जाकर शाहरुख लतीफ लाहौर। जनाब हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? जी जी, हमें किस दर्द के किरदार के किस्से सुनाता है। हाँ, तुझे ऐ शहर हम भी जानते हैं इस जमाने। अच्छा, नौशी गिलानी साहबा का सलाम। तुम हो नहीं होगी कभी दिल में बिठा लेते हैं। हाँ, तुम नहीं होगी कभी दिल में बिठा लेते हैं भी, खुद को बर्बाद न कर जागने वाले भी। तो मैं कहाँ तक तेरी यादों के ताक़ुब में रहूं। मैं जो गुम हूँ तो कभी मेरा पता लेते भी। और एक शबस्तान रफाकत हो जरूरी तो नहीं, दस्ते तन्हाई में आ जश्न मना लेते हैं। वाह। लफ्ज खुद अपने मुआनी को तलब करता है, लफ्ज खुद अपने मुआनी को तलब करता है। दिल की दीवार पे एक नक्श बना ले दूंगी, टूट जाए न रगे ज़ब्ते मुसलसल से, छुप के तन्हाई में कुछ अश्क बहा ले दूंगी। अहद हाजिर में तो कंदार की कीमत भी नहीं, कोई पेशा न उठा कासा उठा ले दूंगी। मैंने एक उम्र के ख्वाबों को तेरे नाम किया, अपने एहसास को कर मेरे हवाले दूंगी। और मैं भी दिल में तेरी तस्वीर छुपाए रखूं, अपने होंठों से मेरा नाम मिटा ले दूंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और इन एडवांस आपको रमजान मुबारक, बहुत मुबारक हो। आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर भी प्रोग्राम्स में सुनते तो रहेंगे, लेकिन ये है कि सुनते शौक नहीं होगा। मुझे शौक नहीं होगा तो सुनते तो आपको तो हम सुनते ही रहते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। तमाम लिसनर्स के लिए बहुत सी दिली दुआएं और तमन्नाएं, जितने भी सुन रहे हैं तमाम बहुत अच्छे अच्छे। मेरे अभी प्यारे भैया है वो भी बहुत अच्छे कॉलर हैं, तमाम कॉलर्स बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत शुक्रिया, सबके लिए बहुत। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अनीला लाहौर से। जी अनीला, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। अभी आपका जिक्र कोई कर रहा था, क्या आप ठीक हैं? जी सॉरी जी, अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कुछ बस
جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے ڈائریکٹ؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے. چلیں اب میں نے یہاں سے تو بالکل ٹھیک کر دی ہے، میرے خیال آپ کی لائن میں پرابلم ہوگا. جی جی کچھ بہتر. جی بالکل شاید یہ میں اس میں شاید سگنل پرابلم بھی ہے کچھ، اس میں لائن میں بھی کوئی پرابلم. جی انیلا کیا لے کے آئی ہیں؟ آج تو میں صرف حاضر ہوئی ہوں. اچھی بات اچھی بات ہے. ابھی کہوں گی کہ سنو ایسا نہیں کرتے، سفر تنہا نہیں کرتے، جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے. واہ. جی تو میں کہیں نہیں گئی، میں یہی ہوں، میں یہاں ہوں. عامر صاحب کو پریشانی ہو رہی تھی تو اچھا کیا آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلا. سجاد ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں آ رہا ہوتا نا تو فکر ہوتی ہے تھوڑی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. ان کو رکھے. ان کی بیٹی بھی بیمار تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے. بالکل. تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک فیملی ممبرز بن جاتے ہیں، 101 کی فیملی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ فکر ہوتی ہے. ہمیں بھی کی طبیعت بھی ذرا تھوڑی وہ اس طرح، تو ہمیں بھی فکر ہوتی ہے کہ مطلب تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ نے صحت تندرستی دے. آمین آمین. اور جو لوگ نہیں آتے ہیں تو پھر ان کی طرف آٹومیٹکلی دھیان چلا جاتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ جب چھٹی کر لیتے ہیں تو ہمارا دھیان آپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. خان صاحب آج نہیں آئے، اچھا چلو کل تو آئیں گے. نہیں اب تو میں چھٹی نہیں کر رہا. اچھی بات ہے. نہیں جی بالکل بالکل. اب تو آپ بالکل بالکل ٹائم پہ آ رہے ہیں. چلے. بلکہ آپ کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں ٹائم سے بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں. بس یہ سکھایا ہی اتنا گیا ہے اور اتنی سختی تھی سید سلمان المعظم کی طرف سے. پالیسی ہماری یہی ہے کہ آپ کو آدھ گھنٹے پہلے آنا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مینیج کرنی ہوتی ہیں اور مینجمنٹ کو بھی پتہ ہو اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہو. یہ ایکچولی اس کی لاجک یہی ہے کہ پہلے آنے کی. اگر ڈی جے جو ہے وہ 30 منٹ بیفور دا پروگرام اس کو رپورٹ کرنی ہے، اور اگر نہ کرے تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈیوز والوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہونی چاہیے. وہ کسی اور کو فون کرتے ہیں، قریب والے پروگرام جو کر سکتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں، یا جو آلریڈی پروگرام کر رہا ہوتا ہے اس کو بٹھا لیا جاتا تھا. تو یہ پہلے ان چیزوں کے اوپر بڑی سختی بھی ہوا کرتی تھی اور یہ صحیح بھی چیزیں ہوتی تھیں. اب ایٹ دا نیک آف ٹائم اگر میں 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے آؤں گا تو میں سارا پروگرام ہیزرڈ میں ہی کروں گا. تو وہ اپنے آپ سلمان صاحب آپ سے بہت خوش ہوتے ہوں گے اب آپ کے پنکچوئل ہونے پہ. وہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اتنی عزت احترام دیتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا پروگرام ہے، اپنے پروگرام کے ٹائمنگز ان کے اپنے، وہ اس میں سے 10 منٹ اگر مجھے دیتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے. بالکل جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے. اور رمضان آ رہا ہے، خیر و برکت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک اور بہترین کرے. آمین. اور میری طرف سے ڈھیروں دعائیں سب کے لیے، اور مجھے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا میں یاد رکھا جائے. انشاءاللہ آپ ہمیشہ دعا میں اور الطاف بھائی بھی آتے ہیں جی، چھا جاتے ہیں. آپ کے یہ بڑی رونق ہے، آپ کے بعد جو آپ کے جو شاگرد ہیں نا یہ سب بڑی اچھی رونق دیتے ہیں. محسن صاحب ہیں، الطاف بھائی ہیں، یہ عامر اب تو ہو گئے. تو خان صاحب ابھی جو آپ ایک نوشین گیلانی کی نوشین کی جو لے کے آئے آپ کو بہت خوبصورت. جی ہاں یہ کتاب بھی بڑی 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 اچھی کلیکشن ہے اس میں، نظموں کی خاص طور پر. جی جی بالکل یہ بہت خوبصورت. اور ابھی جو سلیم کوثر صاحب کی جو نئی کتاب آئی ہے بہت خوبصورت. میں نے اس کی بہت سی وہ سنی، آپ کے پروگرام میں بھی سنی، بہت خوبصورت. جی ہاں لاہور میں بھی اویلیبل ہے، ہر شہر میں. جی ڈھیروں دعائیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. لاہور میں اویلیبل ہے؟ جی اویلیبل ہے لاہور. اچھا. میں پہلے پچھلے دنوں جب میں نے پتا کیا تو تب نہیں تھی. وہ 2-4 خاص ڈسٹریبیوٹر ہے، ان کی الگ بک پوائنٹ ہے، وہ میں ڈیفینیٹلی آپ کو میں پیج پہ لگا دوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی مشال بول رہی ہوں لاہور سے. جی مشال آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوتی تھیں، کیسی ہیں آپ؟ نہیں شامل مجھے تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میں شامل ہوتی ہوں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کا شو سن رہے ہوتے ہیں
تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل شمولیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ بس بات کم ہوتی ہے آپ سے. آپ ٹھیک ہیں؟ فیملی ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. بات کم ہونا اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں سن رہی ہوتی ہوں وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ایسا پروگرام ہو جس میں بس آپ بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہوں، تو نو ڈاؤٹ وہ بڑا خوبصورت پروگرام ہوگا. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں تو بالکل ڈیفینیٹلی ہم بھی وہیں پہنچے ہوتے جدھر آپ، مطلب وہ کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ دونوں طرف ہوتی ہے، اور وہ بڑی ایک خوبصورت ایک بڑی اچھی سی فیل آ جاتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا خاموشی سے سننا. آپ کو تو یاد ہوگا نا جب وہ ٹیلی فون لائنز جو ہے وہ یہ اس ٹیلی فون سیٹ سے پہلے دوسرا پہلے والا جو پرانا ٹیلی فون سیٹ تھا 5-7 سال پہلے وہ خراب ہو جایا کرتا تھا. صحیح. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم اناؤنس کرتے تھے کہ ٹیلی فون کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج کالز نہیں لیں گے. تو اس دن پروگرام زیادہ اچھا ہوتا تھا کیونکہ وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی تھی. صحیح. تو ابھی کبھی زیادہ اچھا یا پھر زیادہ بالکل اچھا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس کا بالکل احساس ہوتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہم کتنا خوبصورت اور بڑا اچھی فیل ہوتی ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو یقین کریں ابھی بھی مجھے سننا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ اچھی کال جو ہے وہ آ جانی چاہیے نہ کہ میں کو. لیکن جیسے آج مجھے تھا کہ کیونکہ پھر رمضان کیونکہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور اس کی جو بہت ساری اللہ اپنی رحمتیں اور بہت سارا بس ہماری بہت ساری دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ خیر کہ بہت ساری خیر ہو جائے سب کے لیے. آمین آمین. کیونکہ جن مشکل وقت اور جو تھوڑا سا اس طرح سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی برکت سے بہت ساری مشکلیں سے ہم تھوڑی سی باہر آ جاتے ہیں. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور وہ جو دکھ تکلیفیں اور وہ سب کچھ جو ہے غم اس میں سے بھی باہر آنا اور اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. رمضان مجھے ایسا کبھی لگتا ہے کہ وہ جو پورے سال میں انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. بالکل اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت ہر طرف آمین آمین. وشال کیا لے کے آئیں؟ جی تو آج آپ کتاب کی بات کر رہے تھے تو کیا خوبصورت کہا ہے کہ اے غم روزگار اتنی تو مہلت دے. اے غم روزگار اتنی تو مہلت دے کہ دھول جمنے لگی کتابوں پر. اور کیا خوب کہتے کہ اندھیری رات میں رہتا تو اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو اچھا تھا. دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو اچھا تھا. اچھا واہ واہ. تو ایسا کہ آپ اگر اپنے شو میں کوشش ان کے کہ اگر حبیب علی محمد کا افسانہ کب میرا نشیمن اہل گلشن میں یہ حبیب علی ٹھیک ٹھیک ہے. اگر پاسبل ہو تو میرے پاس ہے کلیکشن ہے، میں کوشش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی ہم سب ٹیکساس سے مستشا حسین. جی مستشا آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے خان صاحب. آج میں کوئی بھی انتخاب نہیں لے کر آیا، جسٹ میں اس لیے کال کی. ایک تو میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں نے بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ دیکھیں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرا جو ایک تمنا تھی، خواہش تھی، آج وہ میرا مشن بن گیا اور سارے کالرز اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور وہ یہ میری ڈیمانڈ یہ تھی، میں نے آپ سے گزارش کل بھی کی تھی کہ آپ کے پروگرام میں صرف ہمیں آپ کی آواز چاہیے. یقین مانیے ایک بہت مزہ آتا ہے. ایک جو سیکوینس چل رہا ہوتا ہے، آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب میں خود کال کرتا ہوں تو میرا جو اپنا سلسلہ ہوتا ہے میں خود ڈسٹرب ہوتا ہوں آپ کو کال کر کے بھی. ایسے ٹھیک ہے. تو میری ذاتی طور پہ تقریباً آج اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں تب سیالکوٹ میں تھا اور آپ کا کمبائن پروگرام چل رہا تھا. تب بھی میں آپ سے یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ آپ کے پروگرام میں کالر کا سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو آپ پلے سٹارٹ کرتے ہیں، جو میوزک چلتا ہے نا، کم سے کم خان صاحب پلیز وہ نہ ہو.
آپ نان سٹاپ بات کرتے رہیں, آپ کسی بھی ٹاپک کو لے کے آگے چلتے رہیں, ہم سنتے ہیں. ہمیں جسٹ آپ کی آواز, آپ کے الفاظ, آپ کا انداز چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, محبت آپ کی. اس کے اوپر بھی کبھی جو ہے وہ پروگرام, کیونکہ 3 ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایسے ایک پروگرام کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یقین مانیں کہ ایسے کالرز آتے ہیں کہ اپنا ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, ان کو لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تو خیر اس کے بعد رمضان المبارک اور عید کے بعد ہی آپ سے بات چیت ہوگی. تو بہت بہت شکریہ خان صاحب, سنتے آپ کو کچھ ٹائم بعد. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم, ذات کا بڑا احسان. کیسے ہیں عاصم آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عاصم رضا کر رہا ہوں سڈنی آسٹریلیا سے. جی سڈنی سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, سڈنی آسٹریلیا سے. عاصم رضا صاحب مزاج کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ زبردست, سب بہترین. رمضان سے پہلے ایک آخری پروگرام ہے اور سارے دوست ہی آ رہے ہیں اب. ایسے تو اصل میں حسب عادت یا حسب معمول وہ اپنے کام کے سلسلے میں تھا. تو اگلا سٹاپ میرا جو تھا وہ 9 بجے کے بعد ہونا تھا, یعنی 4 بجے کے بعد. اچھا میں نے کہا ابھی تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں. نہیں بہت اچھی بات. صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ نے بات شیئر کی نا, موضوع پہ رہتے ہیں, یہ موضوع سے ہٹنے والی عادت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. جنگل اور اس میں سے پرچیاں جمع کرنا اور پھر وہ بچپن. میں آپ کو نا لاسٹ ویکینڈ پہ یہ بالکل لاسٹ ویکینڈ پہ ہم شکار پہ گئے ہوئے تھے. آسٹریلیا کے جو جنگل ہے نا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کے بھی سسرال ماشاء اللہ یہاں پہ. آسٹریلیا کے جو جنگل ہیں وہ بڑے گھنے جنگل ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو ہی آپ جنگل کی حد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی موبائل ریسیپشن ختم ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو سب سے بڑا عذاب تو آپ کے گلے سے یہ ٹل جاتا ہے کہ آپ کو کسی کی کال نہیں آتی. پہلی بات. اور دوسری بات وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ میں نے 2 راتیں وہاں پہ گزاری, ہم کیمپنگ کرتے ہیں. صحیح. اور شکار کے سلسلے میں تھے تو شکار بھی ملا ہمیں اور دوستوں کو کھلا بھی رہے ہیں. لیکن جو چیزیں میں نے محسوس کی نا سر, حالانکہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس کے شہر بڑے صاف ہیں, بڑے ستھرے ہیں, لیکن جنگل کی خوبصورتی اپنی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں ایکسپیرینس جو آئی میں بتاتا ہوں کہ جب رات ہوئی اور میں باہر میں نے آسمان کی طرف دیکھا, آپ یقین کریں کہ ستاروں کا وہ جو جھرمٹ تھا نا وہ آج سے شاید کوئی 20 سال پہلے بچپن میں دیکھا تھا. اور جو ہی میں واک کر رہا تھا, کیا بات, تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ستارے اٹکیلیاں کر رہے ہیں. کیا بات. اور میں اوپر دیکھتا ہوں وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس قدر جھرمٹ تھا ستاروں کا کہ میں وہ فیلنگ اپنے, اچھا اب دیکھیں اس وقت ہمارے منہ پہ کیا تماچا مارا قدرت نے کہ ہم اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے جی اچھے موبائل لے کے پھر رہے ہیں. میں نے کیپچر کرنے کی 1000 کوشش کی ہر طرح سے, وہ تصویر میرے کیمرے میں نہیں آ سکتی. اور وہ میں کسی کو دکھا بھی نہیں سکا. اور میں جو سمجھا پا رہا ہوں وہ شاید آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ اتنا خوبصورت آسمان اور اتنی خوبصورت اس کی بھنت ستاروں کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد ارلی مارننگ میں ہم نکلتے شکار میں تو جنگل میں پرندوں کا اس وقت شور ابھی شروع ہوتا ہے. سجاد خان صاحب, انسان کی میوزک میں معراج جہاں تک مرضی پہنچ جائے, چاہے جتنے اس نے انسٹرومنٹ ایجاد کر لی ہیں, لیکن پرندوں کے چہچہانے کی جو آواز میرے کانوں تک پہنچی, کیا بات, اور جس طرح کی سیٹیاں اور جس طرح کی وہ آوازیں نکال رہے تھے, صحیح. وہاں پہ کوئی شخص نہیں تھا. 2-3 پارٹیاں تھی جو جنہوں نے پورا اسٹیٹ فارسٹ بک کیا ہوا تھا. ایسے ہی. آپ یقین کریں اتنی مدھر ان کی آواز, اور ان کی آواز میں وہ اتنی زیادہ موسیقیت. قدرت نے یہ سمجھایا کہ جہاں پر بھی چلے جاؤ گے میرے وہ دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے. صحیح, بجا فرمایا, بہت خوب. اور اسی سلسلے میں ایک نظم مجھے یاد آ گئی امجد اسلام امجد کی, بلکہ میرے پاس ہے. تو اس سے پہلے وہ صابر ظفر صاحب کا شعر ہے نا کہ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے. گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے. گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے, جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے. بہت اچھے, واہ واہ واہ. اچھا,
تو ہم تو یقین کریں میرا تو ابھی تک وہ بخار نہیں اترا، مطلب وہ جو میں نے محسوس کیا نا. اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں عاصم، آپ تو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، فزیکلی اپیرنس تھی آپ کی، اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں. میں آسٹریلیا تو آج تک وزٹ نہیں کیا میں نے، لیکن میں نے یہاں پہ اپنے جتنے بھی جنگل ہیں نتھیا گلی کے ارد گرد، یہ سارے میں اور میرے دوست جاتے ہیں، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں. لیکن مجھے اتنا لطف آیا تو آپ کی تو حالت جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کتنے عرصے تک آپ کے ذہن میں رہے گی. جنگل مجھ سے بات تو کر، ہاں جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں. بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے یہ امجد صاحب کا. جنگل مجھ سے بات تو کر، جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں. سناٹا ہے چاروں جانب اور ہوا کی سرگوشی میں، ٹوٹے ٹوٹے سے سب کچھ جملے، ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ جملے، رات گئے تک ہونے والی بارش کے قطروں کی صورت، پتا پتا ٹپک رہے ہیں. 3 برس اور 16 دن پہلے کی گزری شام، کیا بات، کوئی یہی کہیں پر رکی ہوئی ہے، اور ایک گہرے سایوں والے پیڑ پہ اب بھی ہم دونوں کے نام کھولے ہیں. اور ایک دل ہے جس میں کوئی تیر ترازو تب سے ہے. جنگل تیرے سامنے اس دن ہم نے کتنی باتیں کی تھی. جنگل تیرے سامنے اس دن ہم نے کتنی باتیں کی تھیں، تجھ کو بھی وہ یاد تو ہوں گی، سب نہ صحیح پر تھوڑی تھوڑی. یہ جو ہوا کے سرگوشیے اس کے ٹوٹے جملوں جیسی، ابھی ابھی اس تھمنے والی بارش کے ان قطروں جیسی. 3 برس اور 16 دن کا ایک ایک لمحہ لایا ہوں. جنگل جنگل مجھ سے بات تو کر، کیا بات، دیکھ کہاں سے آیا ہوں. دیکھ کہاں سے آیا ہوں. واہ واہ سر، بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ کے لیے دعائیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ رہتی ہیں. سر آپ کو، آپ کے تمام سامعین کے لیے شکریہ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ رہتی ہیں. شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ جو بچپن کی اور یہ جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، یہ بڑا لطف آیا. عاصم آپ کو بہت میرا دل کر رہا ہے موبائل توڑ دوں، یقین کریں، اور میں جنگل میں بسیرا کر لوں، لیکن کیا کریں، حالت ذات کچھ ایسی ہے. وہ آپ نے بھی وہ آپ نے بھی وہ درندوں کی اور وہ جانوروں کی بات کی نا رات والی، تو اجمیر صاحب نے کہا تھا کہ ہو گئی رات درندوں کی صدا آنے لگی. ہاں واہ واہ، ہو گئی رات درندوں کی صدا آنے لگی، وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ ٹھہر، آیا میں، ابھی آیا میں. واہ 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 واہ، بہت شکریہ صاحب، آپ کا وقت نہیں لیتا. اللہ پھر انشاءاللہ بات. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ مجھے سے بات کر رہا ہوں. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ. حکم کیجیے، کیا لے کے آئے؟ یہ واسف صاحب کا شب چراغ. ارشاد. تو فیصلہ کر کے ملاقات میں گم ہے، ہاں بندہ تیری درینا عنایات میں گم ہے. ہم منزل بے نام کے راہی ہیں ازل سے، واہ. تو تذکرہ حسن مقامات میں گم ہے. ہاں. شادابی گلشن کو بیابان بنا دے، وہ شعلہ بیتاب جو برسات میں گم ہے. ہے گردش دوراں کا انا گیر قلندر، گم کردہ روایات مگر ذات میں گم ہے. منزل ہے بہت دور مگر حسن تقرب، واصف تیرے قدموں کے نشانات میں گم ہے. بہت خوب، بہت خوب. اور یہ کہنا تھا کہ سر میرا نا آپ سے تقریباً 15-16 سال سے تعلق ہے. جناب گھر والے سب باہر ہوتے تھے تو میں اکیلا ہی تھا. اس وقت عمر بھی میری 16-17 سال تھی. ایسے ہی تو ریڈیو ٹیون کر کے نا میں یہ پروگرام میں گم ہو جایا کرتا تھا. اچھا. تو اس وقت جو ہے نا کالیں بہت کم آیا کرتی تھی، موبائل بھی کم ہوتے تھے. ہاں. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں سو جاتا تھا. اچھا. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ کالوں والا سسٹم جو ہے نا اسے تھوڑا کم کریں. اسے کم کریں. وہ جو آپ کا یہ گنجائش شو کا خاصا آپ ہی ہیں، اور آپ کا یہ جو طرز ہے نا پروگرام کرنے کا. سر آپ کو بہت شکریہ، محبت آپ کی. کریں گے اس کو، پروگرام کو چینج کرتے ہیں عید کے بعد. جی
شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی جی فراز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ سنائیں جناب. اللہ کا بڑا کرم. جلدی سے لے آئیں. ایک چھوٹا سا شعر ہے وہ سنانا چاہتا ہوں جناب. سرپرستی حیات ہو جائے. سرپرستی حیات ہو جائے. ہاں. اس سے بہتر وفات ہو جائے. اللہ اللہ. پھر میں دنیا میں گھوم سکتا ہوں. پھر میں دنیا میں گھوم سکتا ہوں جسم سے گر نجات ہو جائے. اچھا اچھا. یہ شعر تھا. بہت اچھا لگ رہا ہے. شو سنتے زیادہ انتخاب نہیں لے کر آ پایا. یہی تھا. فراز اب تو بہت سا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دھند کے گہرے سمندر سے گزر آیا میں. سب نے دیکھا مجھے, خود کو بھی نظر آیا میں. ایک وادی تھی کہ خاموش تھی صدیوں سے مگر. ایک وادی تھی کہ خاموش تھی صدیوں سے مگر. اس کو بھٹکی ہوئی آوازوں سے بھر آیا میں. موسم گل ہوں کہاں سیر کو آ نکلا ہوں. دیکھنا ہو کہ ابھی شہر بدر آیا میں. تیرے آنگن میں جو آتی تھی اسی دھوپ کے ساتھ تجھ سے ملنے کے لیے شام و سحر آیا میں. ہو گئی رات درندوں کی صدا آنے لگی. وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ ٹھہر آیا میں. واقعہ یہ ہے کہ 100 بار ڈبویا تو نے. معجزہ یہ ہے کہ ہر بار ابھر آیا میں. اس نے ایک خواب کی دوری سے پکارا تھا مجھے. اس نے ایک خواب کی دوری سے پکارا تھا مجھے. راہ میں 7 سمندر تھے مگر آیا میں. پہلی باری اجنا اکھیاں نے تکیا یہو جہا تکیا کہ ہائے مار سکیا ہائے مار سکیا. پہلی باری اجنا اکھیاں نے تکیا یہو جہا تکیا کہ ہائے مار سکیا ہائے مار سکیا. پہلی باری اجنا ازلا تو دل میرا تیرا ہی دیوانہ سی. ازلا تو دل میرا ازلا 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 تو دل میرا تیرا ہی دیوانہ سی.
तेरे बाजू मेरे लिए दुनिया वीराना सी मिल गई तू सुनिया वेड़ा सदरा दा बसिया एहो जिया तके अके हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बारी अज पल्ला जरा बुलियां चिल्लैके चुनीदा है पल्ला जरा बुलियां चिल्लैके झूठी मुठी है किसे सोच विच पैके हस दे ओ हासा जेड़ा जोरा जोरी डकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बारी अज अखियां ने तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बारी अज सौ तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहना सौ तेरी जदों भी मैं सौ तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहना गीत कोई कहना सौ तेरी जदों ही मैं गीत कोई कहना वा बहर ओदी तेरी सोनी होर कोलों लैना वा शायरी दा नवां ढंग तूं मैनू दसिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बार अज तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बारी अज पलकां दे सेहरे तिखे नैना उत्ते पाके पलकां दे सेहरे तिखे नैना उत्ते पाके एक वारी वेख मैनू फिर शर्मा के भुलदा नी मजा तेरी दीद वाला चखिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया पहली बारी अज पहली बारी अज इन अखियां तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सतिया हाय मार सतिया हाय मार सतिया गैर मुमकिन था चरागों पे गुजारा अपना गैर मुमकिन था चरागों पे गुजारा अपना साथ लाया हूं जमीन पर मैं सितारा अपना
اب تو جس رو میں بھی ہوگی تک و دو میں ہوگی، اب تو جس رو میں بھی ہوگی تک و دو میں ہوگی، چشم نم چھوڑ چکی کب سے کنارہ اپنا، ایک اسی خط کم آمیز پہ سرحد اپنی، وہی ایک منظر نادیدہ ہمارا اپنا، اور ہاتھ ایک غار کے اندر سے بڑھا میری طرف، آخر اسباب سفر سر سے اتارا اپنا، یہی بندش کہ جسے دل بھی کہیں دنیا بھی، یہی بندش کہ جسے دل بھی کہیں دنیا بھی، اسی اندر کی گراہ پہ ہے گزارا اپنا، ایک صدا ابھری تھی سینے میں کہ پھر ڈوب گئی، ایک صدا ابھری تھی سینے میں کہ پھر ڈوب گئی، قافلہ چھوٹ گیا جیسے دوبارہ اپنا، عرصہ جام سہی مہلت وحشت تو ملی، عرصہ جام سہی مہلت وحشت تو ملی، کوئی صحرا تو ہوا سارے کا سارا اپنا، روز بھر جاتا ہے ایک زخم پرانا چپ چاپ، روز بھر جاتا ہے ایک زخم پرانا چپ چاپ، روز بڑھ جاتا ہے شاہین خسارہ اپنا۔ میں نے ابھی بزم سخن کے آغاز میں کہا تھا نا کہ تنہائی کے لمحات میں، یا یہ ایسی بات نہیں کہ رات کی آخری پہروں میں یہ غنچہ شوق یا غزل ٹائم یا شعر و شاعری کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ بات عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو ایکسرسائز کیا ہوگا، اس کو نوٹس کیا ہوگا۔ رات میں جب بھی آپ حساب کتاب لگانے بیٹھتے ہیں یا سوچتے ہیں ماضی کے بارے میں، تو آپ کو ہر طرف سے خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں زندگی میں۔ یہ جس ترتیب کی بات میں نے کی تھی آپ سے، یہ ترتیب بھی تو ہم نے خود ہی کی ہے نا، تو پھر گلا کیسے؟ کیسا گلا اور کس سے گلا اور کیوں گلا؟ کیوں شکایت ہوتی ہے کسی کو کسی سے؟ وقت آپ کا ہے اس پہ اپنے راستوں پہ، منزلوں کے تعین پہ اختیار بھی تو آپ کا ہونا چاہیے، کوشش بھی تو آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہم زیر بحث لاتے ہیں مختلف موضوعات پہ، بنتے اور بگڑتے، بنتے مٹتے بگڑتے ختم ہوتے دوبارہ بنتے، یہ سارے جو رشتے ناتوں کی یہ جو سارا زندگی کا تانا بانا ہے، یہ ہے ہی اتنی انسان ایک ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ ہر جگہ سے فائدہ ہو نہیں سکتا۔ بات پھر لمبی ہو جائے گی اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ زندگی زندگی ہے اور کاروبار کاروبار ہے، یہ کوئی کمپنی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی کاروبار تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ بہت ساری مختلف اشیاء بناتی ہے، ایک سے زیادہ اس کی اشیاء ہوتی ہیں، بڑی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ تو اگر کمپنی ہوتی تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ فائدہ نہ بھی دیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی۔ اگر عام زندگی میں آپ دیکھیں تو ساری کی ساری اشیاء میں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی ایک چیز زیادہ بکتی ہے، کوئی دوسرا آئٹم جو ہے وہ کم بکتا ہے۔ وہ پھر حساب کتاب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ سال کے جب بعد بیلنس شیٹ بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی پروفٹ میں گئی ہے۔ لیکن سارے کا سارا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ دیتی ہو، کسی ایک پروڈکٹ میں، کسی ایک چیز میں اس کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو کمپنی کی بات ہے، یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول تو نہیں ہے نا کہ جب طلب بڑھ جائے گی تو جب رسد بڑھ جائے گی تو قیمت کم ہو جائے گی، اور جب رسد کم ہوگی تو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہو جائے۔ رسد کے اوپر تو نہیں ہے نا کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمت کم ہو جاتی ہے، اور جب سپلائی اور ڈیمانڈ کا رول تو ہے نہیں۔ اگر سپلائی اور ڈیمانڈ کا طلب اور رسد کا اصول ہوتا تو طلب اور رسد کے اصول میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ایٹ سیٹرس پیریبس، کہ باقی حالات جوں کہ تو رہے۔
تو جو باقی حالات جو کہ تمہیں باقی حالات کیا ہوتے تھے کہ موسم کا بدل جانا، اس میں پاپولیشن ہوتی تھی، آبادی تھی، موسم تھا، ٹرینڈ تھا، فیشن تھا، پتہ نہیں کیا اعلیٰ بلا چیزیں تھیں. تو یہ طلب اور رسد کا اصول تو ہے نہیں، یہ زندگی ہے. ایک انسان ہے اور اس کے پاس ایک ہی وقت ہے، اس نے ایک وقت میں یہ جو سارے تانے بانے کی بات میں نے کی کہ رشتے ناتوں کی بات ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں وراثتی رشتے بھی ہیں اور وہ بھی رشتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا اختیار استعمال کر کے بناتے ہیں. ہم سفر چنتے ہیں، پھر زندگی آگے بڑھتی ہے، ترقی ہوتی ہے، ایک سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی آ بھی جاتی ہے. وہ کوتاہی نہیں ہوتی، وہ آپ کی زندگی کا اتار چڑھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوتاہی ہے، بہرحال ہم تو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم سمجھ بھی جاتے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. روز بڑھ جاتا ہے، روز بھر جاتا ہے ایک زخم پرانا چپ چاپ، روز بڑھ جاتا ہے شاہین خسارہ اپنا. ایک ٹریک سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مندا ہووے انہاں لوکاں دا جنہاں ساڈے سجن نہ کھیڑے، منہ تے کر کے مٹھیاں گلاں بن دے دل غلط سنیرے. تو ماہی آباد روے، ساڈے دس چا زور نکیرے، جور سجل پردیسی دے، ماہی سن بھی دسی دے. تانی تنی ہوئی ہے سٹے نہیں چن ماہی، ڈاڈھی رونق بنی ہوئی ہے. سن حسن دیے سرکارے نہیں رس دے سجن پیارے، کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے، کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے. تیرا ہم سر تے ہم شکل کتھاں مل سگنا ہے، عرب تے چینے تسلیم کتے میں ہو سی جگ تیرا شوقین. میرا نت ٹریانا چن مائی اے بھی عاشقاں دی توہین، ان پیرا ہیٹھ لتاڑ ودا آمین آمین آمین. آئے منڈیاں جھوٹ مایا اج تو پھردا ہے جویں دل ہے لٹ مایا. جیواں صدقے گلے دی ہسیے جھکی پارل کٹھیاں وسیے، ایک پھل موٹیے دمار کے جگہ سونیے، ایک پھل موٹیے دمار کے جگہ سونیے.
नहीं कीती ढोल रसाई मेरी जिंदगी ते कर सर गई उस चन दी बेपरवाही नित हिजर फिराक तू दर्द हासे चा सजना रसम बनाई यासीन नु सजना इन सटिया वदी मौत भी रुख बदलाई साबिल सुक जावे संगी छोड़ गया जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुँचा इजाज़त लेने का मेरा और आपको साथ सिर्फ 5 मिनट करेगा। नज़्म का वादा था, सो इसको शामिल करते हैं। तमाम दुख है, नौशी गिलानी। बस इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नौशी गिलानी तमाम दुख है में लिखती हैं कि हमें खबर है तमाम दुख है, हमें खबर है तमाम दुख है ये जिंदगी को जो आसमानों की वसतों से 1000 सदियों से मिल रहा है। बयाम दुख है जो कारज़ारे ज़वाले हस्ती को धूप छाँव की आहटों से चला रहा है। निज़ाम दुख है। सहर तो एक मुख्तसर सा गम है, सहर तो एक मुख्तसर सा गम है। तवील दिन की हवेलियों के जो रास्तों में ठहर गई है वो शाम दुख है। ये शाम दुख है कि इसकी शह पर कई दिनों से मुसाफराने अबद का ऐसा फिराक आसार रास्तों पर सफर तो खैर एक अलमिया है। कयाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये आस दुख है, निराश दुख है, उदासियों का लिबास दुख है। ये तशनगी जो अजाब बनकर ठहर गई है बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदे दवाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खिराम दुख है। हमें खबर है, हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो, ये तुम मोहब्बत निभाते हो तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वस्ल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है तो इस रफाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशतनुमा फिजा में खामोश रहना भी एक सजा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। अल्लाह हाफ़िज़। बाजार विकां दियां छुरियां इश्के दियां चोटां बुरियां एक फुल पोटिए दमार की जगह सोनिए एक फुल पोटिए दमार की जगह सोनिए। तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद। तेरे नैन 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 तेरे नैन। बागां विच फुल कोई ना अल्लाह मेरा जानदा है, तेरी अखी दा मुल कोई ना। तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद, सोने नैन पसंद, तेरी सूरत हुसन जमाल पसंद।
लेकिन हजूर एक अफसोस है तैनू गैर पसंद मझ चरदी सिर चाया कोई दे दस सकना है तो सदया में नहीं आया तैनू गैर पसंद साडे वैर पसंद नीवियां दा Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.